سامعین محترم، میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ حوالہ میں نے جو لگایا ہے اس کتاب کا نام ہے گستاخ کون۔ اس کی عبارت کچھ اس طرح سے ہے کہ جانوروں کے ساتھ کسی جنس کا ذکر کیا جائے تو یہ اس جنس کی توہین ہے۔ اب دیوبندی مناظر علی اصغر نے اس کو کیوں بھیجا، اب بطور دلیل کیوں پیش کیا؟ کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے تھانوی صاحب نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک کو جو ہے گدھے، کتے، چوہے، خنزیر کے ساتھ اکٹھا ذکر کیا ہے، جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق منافقت اور بدبختی ہے۔ تو سامعین محترم، اس نے یہ حوالہ بھیجا اور ایک اور حوالہ جو ہے بھیج کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو تمہارے یہاں بھی یہ چیز موجود ہے، لہٰذا تمہارے اکابرین بھی گستاخ ہیں۔ لیکن ذرا ان کی دلیل کی حقیقت کو ہم دیکھ لیں کہ ان کی جو دلیل ہے یہ کہاں تک درست ہے اور اس میں کتنے فراڈ اور مکاری عیاری سے جو ہے سجا کر کے دیوبندی علی اصغر نے بھیجا ہے۔ سامعین محترم، حوالہ میں نے لگا دیا ہے جیسا کہ آپ حضرات اسکرین میں دیکھ رہے ہیں۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ یعنی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنی عبدیت میں ایسے مشہور ہیں کہ اس خاص لفظ سے جو ایک کا خیال حضور کی طرف جاتا ہے، خیال رہے عبد اور عبدہ میں بڑا فرق ہے۔ عبد تو رحمت الہی کا منتظر ہے اور عبدہ کی رحمت الہی منتظر ہے۔ عبدہ وہ ہے جس کی عبدیت سے اللہ تعالیٰ کی شان اور الوہیت ظاہر ہو۔ حضور بے نظیر بندے ہیں، یہاں پہ بات پوری ہو جاتی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، تو آگے درود لکھے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں پہ بات پوری ہو گئی۔ کلب یعنی کتا ذلیل ہے، مگر کلبہم اصحاب کہف، یہ جو اصحاب کہف کا کتا ہے عزت والا ہے، جسے ان کی برکت سے دائمی زندگی۔ سامعین محترم، یہاں دیکھیے، میرا سوال یہ تھا کہ تمہارے تھانوی صاحب نے اکٹھا ذکر کیا ہے، تو یہ اپنے تھانوی کو بچانے کے لیے یہاں پہ آیا کہ یہ دیکھیں تمہارے یہاں پہ بھی ہے، میرے یہاں پہ کہاں ہے بھائی؟ دیکھو یہاں تو بالکل واضح ہے کیا کہ حضور بے نظیر بندے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کتا کا معاملہ الگ آ رہا ہے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا وہاں پہ ایک ڈیکس جو ہے مارا ہوا ہے، ایک براکٹ کا نشان دیا ہوا ہے۔ اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ جو کتے کا ذکر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نہیں ہے، اکٹھا نہیں ہے، بلکہ الگ سے ہے۔ سامعین محترم، اب بتائیں، ایسے دھاندلی کرتے ہیں، ایسے فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ حوالے دیتے ہیں جن سے ہمارے سوال کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، فقط لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ اپنے جو ہیں کالے کرتوتوں کو، اپنے مولویوں کے جو ہے کفر کو چھپانے کے لیے ان حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے، اور ایسے حرکتوں کو کر کے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اور اپنے آپ کو کفر کے دلدل میں دھساتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں بلم آرائیاں ہوتی، نہ کھلتا راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اب آپ حضرات ان کی کتابوں کو ملاحظہ کریں کہ ان کی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اکٹھا کیسے مسائل ذکر کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کر کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کے مطابق منافق اور بدبخت ثابت ہوتے ہیں ان کے اکابرین۔ ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے سامعین محترم، کیا ہے، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو لفظ ایسا بتا رہا ہے کہ پیچھے کی بات تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ایسا علم غیب تو زید و عمر، بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے۔ سامعین محترم، بتائیے یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کتے، خنزیر، بلی، ہر چوپائے کا ذکر کر کے انہوں نے گستاخی کی یا نہیں کی؟ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کے مطابق یہ منافق بدبخت ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو اب علی اصغر کو چاہیے تھا کہ ہمارے کتابوں سے کوئی ایسے حوالے پیش کرتا، تب جا کے ان کے دعوے درست ثابت ہوتے، لیکن ہمیں پتہ ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات لگے ہاتھ صراط مستقیم کو بھی ملاحظہ فرماتے چلیں۔ لکھتے ہیں قتیل اسماعیل دہلوی صاحب
کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہو جانے سے زیادہ برا ہے۔ سامعین محترم، یہاں پہ آپ غور کریں، یہاں پہ کوئی نشان نہیں ہے علیحدگی کا، کوئی علامت نہیں ہے۔ اکٹھا ایک ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذلیل کے لیے قتیل اسماعیل نے معاذ اللہ رب العالمین اس مسئلے کو بیان کیا، اور امت مسلمہ کے دلوں میں جو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اس کو نکالنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ بتائیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق یہ قتیل اسماعیل دہلوی بھی منافق اور بدبخت ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو سامعین محترم، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں اصغری بیگم ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو، اور اپنے مولویوں کو گستاخ کافر مولویوں کو، منافق بدبخت مولویوں کو جو ہے کافر اور گستاخ ثابت کر کے، کافر اور گستاخ ثابت کروا کے رسوا اور ذلیل نہ ہوا ہو۔ ہر ایک مسئلے میں یہ اصغری بیگم اپنے مولویوں کو بھی کافر ثابت کرواتا ہے، خود بھی کافر ثابت ہوتا ہے، اور ذلیل و رسوا ہونے کے باوجود ان کو ذرہ برابر حیا نہیں آتی، پھر بھی منہ اٹھا کے اپنے چند دلالوں کو لے کر کے آ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے اور وقت ضائع کرنے کے لیے۔ سامعین محترم، آپ ذرا ان کے اس حوالے کو بھی ملاحظہ فرمائیں کہ کسی کو الو گدھا کہہ دو تو وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور حضرت قبلہ و کعبہ کہہ دو تو خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ الو گدھا بھی مخلوق ہیں اور قبلہ و کعبہ بھی، ایسی ہی خالق کے ناموں میں مختلف تاثیر ہیں۔ سامعین محترم، بتائیں کہ اس نے یہ حوالہ کیوں بھیجا تھا؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ کوئی مطلب نہیں، بلا وجہ فضول، بس یہ گنوانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنے زیادہ حوالہ پیش کرتا ہوں، اور مد مقابل ہمارے جو ہیں وہ حوالے پیش نہیں کرتے۔ ارے اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایک ہی حوالہ تمہارے جو ہے لاکھوں کروڑوں حوالوں پر بھاری رہے گا، غالب رہے گا، اس لیے کہ تمہارے سارے حوالے میں فراڈ ہوتے ہیں الحمدللہ، اور تمہارے ایک حوالے پر جب پکڑ کرتا ہوں تو تیری اوقات نہیں ہوتی کہ تو اس حوالے کو صحیح ثابت کرے، بس تیرا کام اتنا ہوتا ہے کہ تو گنوا دیا کہ دیکھو میں نے یہ حوالہ بھیج دیا، اب اس میں تم نے کیا سمجھ کے بھیجا، اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اور جو ثابت کرنے کے لیے تم نے اس کو بھیجا ہے اس پر تیری بات کرنے کی اوقات نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے حوالے ہوتے ہیں تمہارے جو کہ ہوا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ سامعین محترم، ایسے ہی یہ وقت ضائع کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اور موضوع سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے جو ہے بیجا اور فضول اعتراض بھی کرتا ہے، اور بیجا اور فضول دلیل کے نام پر حوالے بھیجتے ہیں جس کا موضوع سے دور دور تک کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا اس کے ایک حوالے کو۔ سامعین محترم، اصغری بیگم کے اور ایک حماقت کو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، مگر انسان میں رب نے یہ کمال دکھایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں، مگر ان کی اولاد مومن بھی ہے، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی۔ آپ غور کریں الفاظ پر۔ پھر مومنوں میں اولیاء بھی ہیں، انبیاء بھی، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ گو ایک درخت میں ایسے مختلف پھل لگا دینا کہ اس میں فرعون ہے، اسی میں موسیٰ علیہ السلام، اسی میں ابو جہل، اسی میں حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کمال قدرت ہے۔ سامعین محترم، اس میں یہ کہتے ہیں یہ دیکھو کہ ایک درخت میں جو ہے تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ ایسا پھل لگا دیا جس میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہے اور جس میں فرعون بھی ہے، یہ دیکھو یہ توہین ہو گئی۔ بتائیں سامعین محترم کہ یہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے؟ یقیناً جیسے کہ ان کے کتابوں میں ہے فتاوی رشیدیہ میں کہ کوا کھانا ثواب ہے، یہ کوا ہی کھاتا ہوگا، کھچڑے سے تو ان کو چڑ ہے، حلوہ ان کو راس نہیں آتی، حرام اور جو ہے نہ جانے ناجائز کے کیا کیا فتوے لگاتے ہیں۔ تو ان کے مقدر میں بس وہ کوا ہے جو مردار کو کھا جاتے ہیں، کالا کوا، مشہور کوا، یہ وہی کھاتا ہے، اور پینے کو چرس گانجا یا بھنگ پی کر کے آتا ہوگا یا شرابی پی کر کے آتا ہوگا، جیسے کہ ان کے حکایات اولیاء میں ہیں، ان کے مولوی صاحب اجازت دیتے ہیں کہ تم شراب بھی پی لیا کرو اور بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لیا کرو۔ تو ان کے یہاں تو یہ ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر وقت آئے گا تو میں اس پر بھی جو ہے آڈیو بناؤں گا اور ثابت کروں گا جو میں بولتا ہوں۔ الحمدللہ دنیا دیوبندیت میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو میرے حوالوں کو غلط ثابت کر دے۔ اگر غلط ثابت کر دے گا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، مجھے بیچ چوراہے پہ سولی پہ چڑھا دے اور جو ہے پھانسی پہ چڑھا دے، لیکن پتہ ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، بالکل واضح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ایک درخت کی طرح ہے کہ آپ کے اولادوں میں مومن بھی ہے، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں،
تو اولادوں کو جو ہے پھلوں سے تشبیہ دی گئی ہے، تو یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ پیڑ کے جو پھل ہوتے ہیں وہ پیڑ سے ہی ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم، بالخصوص تمام ابن آدم، بھلے وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، مومن ہوں، سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں شامل ہیں اور سب کو جو ہے ابن آدم کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً اس میں جو ہے کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان و شوکت کو بیان کیا گیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان سے جو ہے عزت والے کو بھی پیدا فرمایا اور اس میں جو ہے ذلیل لوگ بھی شامل ہیں۔ سامعین محترم، اس میں توہین کی کیا بات ہے؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ کوئی پکڑ کرتا کہ دیکھو یہ فنا لفظ ہے، یہ قابل گرفت ہے، اس کا یہ مفہوم نکلتا ہے، یہ نچوڑ نکلتا ہے جو قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہے، مخالفت میں ہے۔ لیکن قیامت آ جائے گی، دیوبندی اس انداز میں تو گفتگو کر ہی نہیں سکتا، وہ تو محض بیجا اعتراض کرے گا اور بیجا حوالے بھیج کر کے ہوا کے جیسے فر ہو کے بھاگ جائے گا، فرار ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، اب ذرا ہم ان کے دوسرے حوالوں کو جو ہے ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے اب دوسرے حوالوں میں کتنی سچائی ہے۔ سامعین و ناظرین، اصغری بیگم نے یہ حوالہ مجھے تب بھیجا تھا جب میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ میرے 3 سوال کا جواب دو۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ تمہاری کتاب میں جو ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص، کیا خصوصیت، کیا فضیلت، کیا کمال؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر، ہر صبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے۔ تو اس پر میرے 3 سوالات ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت، کوئی فضیلت، کوئی کمال نہیں تو وہ کون سی چیز ہے جس میں کوئی خصوصیت، فضیلت اور کمال نہیں ہے؟ پھر دوسرا یہ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت، کمال اور خصوصیت نہیں ہے تو وہ کون سی چیز ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت، فضیلت اور کمال نہیں ہے، اور کس وجہ سے، کس بنا پر نہیں ہے؟ ان کو تو میں قیامت تک کا ٹائم دیا ہوں، بلکہ 4 دن بعد تک کا ٹائم دیا ہوں کہ اگر ان کو جو ہے موقع ملے اور ان کی اوقات ہو اس لائق، اگر یہ اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو مرد یا حلالی سمجھتا ہو یا اس قابل سمجھتا ہو تو مجھے جواب دے سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی منتظر رہوں گا۔ یہ جواب تو نہ دے سکا، لیکن اس عبارت کو بھیج کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ دیکھو، یہ جو ہے بچوں والی بات اور جو ہے چوپائے والی بات یہ تمہاری کتابوں میں ہے، لہٰذا یہ تمہارا عقیدہ ہے اور تمہاری کتاب میں لکھا ہے، لہٰذا تمہارے مولوی گستاخ ہیں۔ سامعین محترم، اب میں عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ بتائیں، آپ ہی فیصلہ کریں کہ یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے، وہ کون مولوی ہیں جن کی عبارت کو نقل کیا گیا ہے، یا مصنف اپنا قول بتا رہے ہیں، اور کتنے بڑے فراڈی اور بے حیا اور بے غیرت ہوتے ہیں کہ ایسے کھلے صاف الفاظوں سے جو ہے یہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں پہ ان کو جو ہے بالکل یہ معلوم ہے کہ یہ ایسی عبارت ہے جہاں پہ ہم دھاندلی نہیں کر سکتے، مگر کہتے ہیں نا کہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، جب ان کے بڑوں نے ایسا کیا ہے تو یہ کیوں کر کے پیچھے رہیں گے، یہ بھی سبقت لینے کے چکر میں ایسا کچھ کر گزرتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ حضرات ملاحظہ کریں عبارت کو۔ ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ماننا کفر ہے۔ سامعین محترم، یہ آدھی ادھوری عبارت لگایا ہے سوال کا، اگر پورا سوال کا لگاتا تو سوال سے ہی سمجھ میں آ جاتا بات کیا ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جواب جب آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اندازہ لگا لیں گے کہ کس بنا پر بات ہو رہی ہے۔ جواب ان دونوں عبارتوں کا اجمالی اور الزامی جواب تو یہ ہے کہ مخالفین بھی حضور علیہ السلام کے بعض علم غیب مانتے ہیں، لہٰذا وہ بھی کافر ہوئے، کیونکہ ان عبارتوں میں کل یا بعض کا ذکر تو نہیں۔ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ماننا کفر ہے، تو چونکہ وہابی دیوبندی کے مولویوں نے بھی، جیسے کہ ان کا مریض ملت اشرف علی تھانوی نے بعض علم غیب کو چوپائیوں کے لیے مانا ہے، اور جو ہیں کتے بلیوں کے لیے، سب کے لیے مانا ہے، تو یہاں سوال میں یہ قید تو ہے نہیں بعض اور کل کا، لہٰذا اس سوال کے اعتبار سے تو سارے دیوبندی بھی کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بعض کا تو مانتے ہیں نا۔ یہاں پہ تو کوئی قید لگایا نہیں ہے، کیونکہ جو عبارت دلیل کے طور پر لا کر کے یہ سوال کر رہے ہیں اس میں کوئی قید ہی نہیں ہے، اس میں تو مطلقاً بات ہے علم غیب کا ماننا کفر ہے، تو یہ دیوبندی بھی تو کافر ہو گئے۔ آگے سے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہے کہ جو بھی حضور کو
علم غیب مانے وہ کافر ہے، خواہ ایک کا مانے یا زیادہ کا تو وہ بھی خیر۔ مولوی اشرف علی صاحب نے حفظ الایمان میں بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بعض علم غیب مانا ہے۔ مولوی خلیل احمد صاحب نے براہین قاطعہ میں شیطان اور ملک الموت کو وسیع علم غیب مانا ہے۔ مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں کمال ہی کر دیا کہ ساری مخلوقات سے حضور علیہ السلام کا علم زیادہ مانا ہے۔ ان تینوں صاحبوں پر کیا حکم لگایا جائے گا؟ تفصیلی جواب یہ ہے کہ قاضی خاں کی عبارت میں ہے قالو، لوگوں نے کہا، اور قاضی خاں وغیرہ فقہا کی عادت یہ ہے کہ وہ قالو اس جگہ بولتے ہیں جہاں ان کو یہ قول پسند نہ ہوں۔ شامی جلد پنجم صفحہ نمبر 425 یا 45 میں ہے، صاف نہیں دکھ رہا ہے اس لیے میں نے لفظ یا کا اضافہ کیا ہے۔ لفظ قالو تذکر فیما فیہ خلاف، لفظ قالو وہاں بولا جاتا ہے جہاں اختلاف ہو۔ سامعین محترم، اس عبارت سے آپ نے کیا سمجھا؟ اس عبارت سے اگر کسی گدھے کو بھی سنایا جائے گا وہ اندازہ لگا لے گا کہ یہاں پہ مصنف نے الزامی جواب دیا ہے اور یہ ثابت کی ہے کہ جس عبارت کو لے کر کے یہ سوال کر بیٹھے ہیں کہ علم غیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننا کفر ہے، تو اس عبارت کے بنا پر تو یہ سوال کرنے والے خود ہی جو ہے اس کے زد میں آ جاتے ہیں جس پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ان کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے، تو سامعین محترم یہاں پہ جو چوپایوں کا، بچوں کا تذکرہ کیا گیا ہے بعض علم غیب کے معاملے میں کہ بعض علم غیب چوپائے کو بھی ہے اور بچوں کو بھی ہے، تو یہ مصنف کا قول نہیں ہے بلکہ یہ شرف علی تھانوی کی نقل کردہ عبارت ہے جو حفظ الایمان میں ہے۔ تو اس کو یہ ہمارے مصنف کا قول حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی کا قول اور عقیدہ بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی اور اس بنا پر بھیجا۔ تو سامعین محترم، آپ خود غور کر کتنے بڑے یہ فراڈی اور مکار ہوتے ہیں، بتائیں ان کے کتابوں میں لکھا کیا ہوتا ہے، یہ بنا کے کیا پیش کرتے ہیں، یہ بتانا کیا چاہتے ہیں، یہ ثابت کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بتائیں اس دور میں اس سے بڑا بے حیا اور بے شرم، بے غیرت اور کذاب، دجال، مکار، عیار آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو دجالیت اور کذابیت میں اور فراڈی اور عیاری اور مکاری میں ابلیس کو بھی 2 قدم پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ابلیس کا شاگرد خاص ہے۔ اصغری کو نہ جانے کتنے تاج پوشی کرتے ہوں گے یہ ابلیس کہ واہ بیٹا واہ، تو نے ایسا کام کر دکھایا جو میں نے جو ہے اب تک نہ کر سکا۔ سامعین محترم، آپ خود ہی ملاحظہ کریں ان کے حوالوں کی حقیقت کے حوالوں میں ہوتا کیا ہے اور یہ کیا ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے اور حاصل کلام یہی ہے اور نتیجہ اور نچوڑ یہی نکلتا ہے، مفہوم یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو حوالے بھیجتے ہیں اس کا جو ہے موضوع سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی واسطہ نہیں ہوتا، فقط یہ وقت ضائع کرنے کے لیے اور لوگوں کو یہ تأثر دینے کے لیے کہ دیکھو میں نے کتنے حوالے دیے، دیکھو میں نے کتنے حوالے دے دیے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ دیکھیے یہ تو کتابوں کا نام لے رہا ہے، یہ تو حوالہ دے رہا ہے۔ بس یہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو کتابوں کا نام لے کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سامعین محترم، تو جھوٹ کتنے صفائی سے کیوں نہ پیش کیا جائے، وہ ہوتا جھوٹ ہی ہے اور اس کا نتیجہ اور انجام برا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے اللہ اس کے رسول کو بالکل پسند نہیں، اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ رسوا ہوتا ہے۔ تو یہ اصغری بیگم اور ساری دیوبندیت، ان کے بڑے بڑے اکابرین مرنے کے بعد بھی آج رسوا ہو رہا ہے اور قیامت تک رسوا ہوتے رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رسوا ہوتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے اور جہنم کے نچلے طبقے میں جلتے رہیں گے، بھونتے رہیں گے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اس چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے بھی پار ہے۔ سامعین محترم، آپ حضرات اس وائس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہابیوں، دیوبندیوں کے بدبختی اور ان کے بدعقیدگی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو سکے اور لوگ اپنے ایمان و عقائد کی، اپنے نسلوں کے ایمان و عقائد کی تحفظ کر سکیں۔